اللہ تعالی جل جلالہ کا پہلے تو ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے اس علاقے پر رحم فرمایا اور اس کو اتنی بڑی نعمت دی کہ یہاں اللہ اللہ کرنے کی اس کو ایک وسیع جگہ مہیا فرمائے، اس کی شکر کرے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی گھر تعمیر کے لحاظ سے نہیں، وہ تو اسی تعمیر تو اسی کے لیے ہوتی ہے، ذکر کے لیے ہوتی ہے، نمازوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو ایسا گھر بنے جس میں ہمیشہ اللہ اللہ ہوتا رہے، تو جس حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک ایک آدمی زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تو یہ زمین آباد رہے گی، یہ دنیا آباد رہے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی دار ایمان نصیب فرمائیں جس میں شب و روز اللہ اللہ ہوتا رہتا ہو اور ایک شخص نہیں ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کریں کہ یہاں ہزاروں لوگ آئے جائیں اللہ اللہ کرنے والے بنے۔ اصل تعمیر اس کی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو ظاہری آبادی بھی نصیب فرمائیں اور اس کی جو اصل آبادی ہے اعمال کی آبادی، اسی بھی اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھیں، اور ان لوگوں کی اور ان حضرات کی اللہ تعالیٰ کی گھروں کو آباد رکھے، ان کی مال جان آبرو عزت ہر خیر میں ترقی نصیب فرمائیں، جنہوں نے اس جگہ میں مہیا کیا یا اس میں اپنا مال لگایا یا اپنی جان لگائی۔ اس نے تھوڑی سی عرصے میں مجھے پہلے میرے خیال میں 1 نومبر تھا، یا اس میں مجھے پیغام ملا کہ وہ اللہ تعالی جل جلالہ نے جگہ دی ہے، تو اس کے بعد یہ دیکھ کر مجھے بالکل ایسا معلوم ہوا کہ بالکل جس نے اس کو دیا ہے، جس نے خریدا ہے، جس نے اس میں مال لگایا ہے، ایک ایک پیسہ اس نے اخلاص سے لگایا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک جل جلالہ نے کرنا تو اللہ تعالی ہی کا ہے، فضل تو اللہ رب العالمین کا ہے، یہ ہمیشہ رکھیں۔ جو بھی کوئی کام کسی کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی فضل ہی سے ملتا ہے، چاہے وہ فتح ہو، چاہے وہ دشمن پر غالب آنا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فضل و کرم اس جب محنت کو دیکھتا ہے کہ جب وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے اس کی طرح متوجہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ کام کر ڈالتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں کبھی کبھی کہا، آپ پڑھو گے کہ محض اللہ کی فضل سے جنت مل جائے گی، سنا ہوگا، علماء تو پڑھتے رہتے ہیں کہ جنت محض اللہ تعالیٰ کی فضل سے ملتا ہے، کسی کے عمل سے نہیں ملتا، لیکن اخلاص والعمل اللہ تعالیٰ کی فضل کو متوجہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ مجھے بڑا عجیب بھی لگا، لیکن مجھے خیال آیا کہ انشاءاللہ اس جگہ میں جن لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کو دیکھ کر اللہ اپنا فضل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم پر فضل فرماتا رہے، ہم اسی کی فضل کے محتاج ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک سورت تلاوت کی اور کچھ آیاتی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں اپنی قدر و قیمت بتائی ہے کہ اے انسان تم کس قدر قیمتی ہو، بشرطے کہ اپنے آپ کو تو قیمتی بناؤ، شرط یہ ہے۔ اگر تو نے اپنے آپ کو قیمتی نہیں بنایا، ثم رددناہ الی اسفل السافلین، پھر تم حیوانوں سے بدتر ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی نے قسم کھا کر
یعنی گواہیاں پیش کر کی، چند گواہیاں تاکید کے ساتھ فرمائی کہ فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ اس پر قسم ہے، روز وہ چیزیں گواہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہت عمدہ صلاحیتوں کے ساتھ، صورت کے ساتھ، صلاحیتوں کے ساتھ بنایا ہے. اسی لیے اس کی پوری دنیا اس کے سامنے میں نے جھکا دی ہے. یہ دنیا تم عقل سے بھی دیکھتے ہو کہ سارے تمہارے سامنے جھکی ہوئی ہے. اونٹ تمہاری سامنے جھکا ہوا ہے، گدھا تمہارے سامنے جھکا ہوا ہے، آسمان تمہاری خدمت کر رہا ہے، زمین تمہاری خدمت کر رہی ہے. یہ جتنے چیزیں ہیں تمہاری خدمت میں لگی. تمہارے اندر کمال کیا ہے؟ تم ہاتھی سے بڑے نہ ہو، نہیں ہو. تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جیسا ہاتھی کے اندر ہے. ہم 20 آدمی ہاتھی پر بیٹھ جائیں وہ لے جائے گا. 1 لات مارے ہم مر جائیں گے. وہ قوت والا ہے. ہم اونٹ سے طاقتور نہیں ہیں طاقت کے لحاظ سے. ہم نظر کے لحاظ سے بعض شہین سے زیادہ دیکھنے والے نہیں ہیں. بعض شہین بہت دور سے پرندے کو دیکھتا ہے، وہاں سے اس پر جپٹتا ہے، حملہ کرتا ہے. قرآن چیچڑی اڑے تو شینا وایو جب وہ خان سٹھ مندے لگی. اس کی قوت سماعت اتنی تیز ہے کہ 40 سے اوپر 40-50 میل کے درمیان یہ اونٹ کے پاؤں کی آہٹ کو پا کر اس کی پیچھے لگ جاتی ہے. تم سنتے ہو اتنا اونچی وہاں اونٹ چل رہی ہو، ہم یہاں نہیں سنتے. دیکھتے ہیں لیکن اس کی آواز کو نہیں سنتے. عرب کہتے ہیں فلان اسمع من القرات. فلان شخص چچلی سے بھی زیادہ، شین سے بھی زیادہ کیا ہے؟ زیادہ سننے والا ہے. ہمارے اندر کوئی دوڑ کی تیزی نہیں ہے. ہرن ہم سے زیادہ تیز دوڑتا ہے. آپ دیکھیں کون سی چیز ہے جس میں ہم آگے ہیں. پھر بھی یہ ساری چیزیں، ساری مخلوقات ہمارے سامنے سر جھکا کر نیچے جا رہی ہے. اور سارے فرشتوں نے اسلام کو، انسان کو سجدہ کیا. آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اس کی پشت میں ہم سارے موجود تھے. گویا سب کو کیا اس نے اس بات کو مان لیا کہ یہ انسان اس قدر قیمتی ہے کہ اس کے سامنے اس کی خدمت کرنا کیا ہے؟ ہمارا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے. سلامی دی. جس طرح کوئی بڑا کمانڈر ان چیف آ جاتا ہے تو ساری فوج کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ سلوٹ مارتے ہیں. اس طرح سب نے تم کو سلوٹ مارا. تمہارے اندر کیا کون سی خوبی تھی؟ صورت تو چلو ہم دیکھیں کہ آپ کی اچھی ہے، اور کون سی چیز تھی جو تمہارے اندر تھی جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات تمہاری خدمت کر رہی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ ایک چیز تم کو نظر آئے گی، اس پر تم فخر کرو گے. وہ ہے عقلی اور فکری طاقتیں. عقلی قوتیں عقل، اور فکری تو قوتیں. اللہ تعالیٰ نے خام لوہا پیدا کیا، آپ نے اس سے جہاز بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے مٹی پیدا کی، آپ نے اسے پیالہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جڑی بوٹیاں پیدا کی اور آپ کو دماغ دیا، اور آپ جڑی بوٹیوں کو ملا کر کے دوا بناتے ہیں. انسانوں کے لیے بھی بناتے ہیں، حیوانات کے لیے بھی بناتے ہیں. وہ جانوروں کا بھی اسپتال ہوتا ہے. بڑے بڑے ہاتھیوں کو تم نے
چڑیا گھر میں بند کر دیا. بعض موجود تھا اوپر اڑنے کی، تم نے اس کو پکڑ لیا اور اس کی پر کاٹ کر کیا اس کو کھلونا بنا دیا، بلکہ اس کو سدا کر، اس کو تعلیم دے کر اس سے تم شکار بھی کرتے ہو. یہ عقل کے کارنامے یہ تو آپ دیکھتے ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا اور اتنی بڑی دنیا کو تمہارے لیے ہمارے لیے مسخر کر کے صرف ایک کھیل تماشا بنایا ہے کہ بس تم ایک اس کے پر حکومت کرو اس دنیا پر، باقی تم کو کوئی آپ کی باس پوس نہیں ہوگی، اور آپ کے اندر اور کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تمہارے لیے دنیا یہ بنائی گئی. یہ دنیا تو 60 سال کے لیے تمہارے لیے بنائی گئی ہے. ہر انسان یہاں 60 سال 70 سال زیادہ زیادہ 100 سال، بہت کم لوگ 100 سال کے بعد زندہ رہتے ہیں. اکا دکا کوئی 120 تک پہنچ گیا، وہ بھی کبھی کبھی مبالغہ بھی ہوتا ہے. تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک اور چیز ڈالی ہے جو بڑی انسانیت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسانیت. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان کو کہتے ہیں کہ تم اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس میں نے اپنی روح پونک دی تھی. آپ وہ لوگ ہیں، آپ کی وہ قیمت ہے. اللہ تعالیٰ کی روح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب اس کی طرف سے تم کو کیا بنائی، انسانیت کی روح تمہارے اندر پھونکی گئی ہے. یہ انسانیت کی روح جو انسان کے اندر موجود ہے، یہ اس کی صلاحیتیں جب انسان کی کھل جاتی ہیں تو پھر جس طرح دنیا میں انسان کی صلاحیتیں کھل جاتی ہیں پھر انسان اس دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہے. کوئی پاگل لو اسپیکر بنا سکتا ہے؟ دماغ نہیں ہے، ہاتھ پاؤں نہیں ہے، کچھ کام نہیں کر سکتا. جس طرح ماں کے پیٹ تمہارے اس وجود بننے کا ایک ذریعہ تھا، یہ دنیا تمہاری ان صلاحیتوں کی کھلنے کا ذریعہ ہے جس کے لیے تم پیدا کی گئے ہو. اب اپنے مقام کو پہچانو کہ تمہارا کتنا بڑا مقام ہے. وہ صلاحیتیں جب کھل جاتی ہیں تو انسان بن جاتا ہے، ورنہ یہ بیڑیا ہے، یہ کتا ہے، کتے سے بدتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا، بل ہم ادول، یہ چھپائے ہیں بلکہ اسی کیا ہے، گرے ہوئے ہیں، زیادہ بٹکی ہوئی ہیں، بدتر ہے. اس کے لیے جہنم نہیں ہے، تمہارے لیے جہنم ہے. کیونکہ تم نے اتنی عظیم صلاحیتوں کیوں برباد کر دیا؟ اس دنیا کی پیچھے لگ کر تم نے اتنی عظیم صلاحیتوں کو برباد کیا. میرے پاس ایک نوجوان غیر مسلم آ گئے، اس کا نام عبدالسلام تھا، ڈنمارک سے آئے تھے. حضرت پیر مسرر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس نے اس کو لایا تھا. تو اس کی دماغ کو میں دیکھ کر بڑا میں حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ مفتی، اس نے انگریزی میں کہا تھا لیکن اس کا ترجمہ وہ مجھے جو کرنے والے تھے کہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا آپ سے کہ تم مجھے کوئی اور چیز بناؤ. میں ایک کلی ہوں. کلی جانتے ہیں؟ غوٹھے دی اڑانگ غوٹھے دی انار غوٹھے دی نرگس غوٹھے تو سیدھا غوٹھے گئے تو ایسا ہوتا ہے غوٹھے. میں ایک کلی ہوں، میں ایک کلی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی کھل جاؤں کہ میری صلاحیتیں ابھر کر آ جائیں. وہ عالم نہیں تھا، وہ فاضل نہیں تھا مدرسے کا، ڈنمارک سے صرف اسی لیے آیا تھا کہ میں کچھ سیکھوں.
لیکن چند دن کے بعد اس کو یہ خیال آیا کہ میرے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کھل جائے، وہ کھلنی چاہیے. تو اس نے کہا کہ مجھے صاحب نرگس نرگس ہوتا ہے، ریحان ریحان ہوتا ہے، لیکن جو میں ہوں میرے پتے کیا ہو وہ خراب نہ ہو جائے، مجھے ایسا کول دے. ایسا کولنا کیسے ہوگا جب آپ کی اندرونی انسانیت کھل جاتی ہے، جب انسان بن جاتا ہے تو پھر تم اللہ تعالی جل جلالہ کی نائب ہو جاؤ گی زمین پر. آپ کے اندر امانت آ جائے گی، اللہ تعالی جل جلالہ کی صفات کی تجلی آپ پر ہو جائے گی. آپ امین ہو جائیں گے، آپ رحم دل ہو جائیں گے، آپ سخی ہو جائیں گے، آپ شجاع ہو جائیں گے، آپ بہادر ہو جائیں گے، آپ سچے ہو جاؤ گے. آپ گویا جس طرح ایک زندہ انسان، زندہ شیر پوری جنگل پر بادشاہی کرتا ہے، تو پھر آپ اس طرح زندہ انسان بن جاؤ گے. آپ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو ایک مقدار پر آپ پہنچ جاؤ گے تو آپ پوری دنیا پر غالب ہو جاؤ گے. تمہارے ایک شخص پوری دنیا پر غالب ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام ایک ہوتے تھے، ایک آ جاتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ پوری دنیا کو للکارتا ہے، پوری دنیا کو للکارتا ہے. نوح علیہ السلام اکیلے ہیں، پوری دنیا مخالف، پوری دنیا. ایک شخص نہیں، دو نہیں، آخر مدت تک اس کے پاس 80 سے زیادہ افراد نہیں تھے، آخری وقت تک. اور ظاہر ہے کہ جب پہلے ہوں گے تو کتنے ہوں گے؟ تو ایک دو ایسا بڑھتے 900 سال، 950 سال تبلیغ کے بعد اس کے ساتھ 80 بن گئے. وہ قوم کو کہتا ہے کہ اگر میرا یہاں رہنا تذکیر کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، تمہارا اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے ساتھ تم کو ناگوار گزرتا ہے اور تم چاہتے ہو کہ نہ ہو، تو پوری دنیا مل کر میرے خلاف منصوبہ بناؤ. پھر دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. پھر پیچھے سے قوم آ رہی ہے، فرعون آ رہا ہے، فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں، آگے سمندر آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو قوم پکارتی ہے، ان المدرکون، ہم تو پکڑے گئے. اے موسیٰ، یہ تو نہیں کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہ کیا تھی؟ اندرونی صلاحیتیں کھل گئی تھی. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھے راستہ دے دے گا. تم پر کرونا کی بات آ گئی، جو بل گیٹ کہتے ہیں وہ مانتے چلے جاتے ہو. طاقت نہیں ہے تمہارے دلوں کے اندر، حکمرانوں کے دلوں کے اندر طاقت نہیں ہے، جانتے ہیں طاقت نہیں ہے. طاقت، دل کی طاقت اللہ تعالی کی معیت سے پیدا ہو جاتی ہے. ان معی ربی سیہدین، وہ مجھے راستہ دے دے گا. راستہ دے دیا نہیں دے دیا؟ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، بادشاہ ہے، خدائی کا دعویٰ کیا ہے، پوری دنیا اس کے ساتھ ہے، یہ اکیلا ہے. اپنا گھر بھی مخالف ہے اس کا. اپنے گھر کی ابو اس کو کہتے ہیں، باپ اس کو کہتا ہے کہ میں تم سے گھر سے نکال دوں گا، یہ بات چھوڑ دو ورنہ سنسار کر دوں گا. یا گھر سے نکال دوں گا، کیا کروں گا یار، تمہیں سنسار کر دوں گا. بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالا، فرشتے آئے،
جب ڈال رہے تھے تو اس وقت فرشتے آئے، اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے لائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی فرشتہ نہیں آتا، لیکن اجازت لے کر اس نے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیا اور اس کو کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم آپ کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اس وقت، ایسے وقت میں ہم $5 پر فروخت ہو جاتے ہیں، $10 پر فروخت ہو جاتے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے ہو، خود تو نہیں آ سکتے تھے، یا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، میں مانگی، اس نے کہا کہ تم سے مدد لیتے ہیں تو لے لے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اندر چلا گیا، آگ کے اندر، آگ اللہ تعالیٰ نے اس کو گلی گلزار بنا دیا۔ یہ کیا تھی؟ اندرونی صلاحیت کھلی تھی۔ کیا تھی؟ اندرونی انسانیت کھل گئی تھی، جو جتنا کھلا اتنا وہ اپنے رب کی نظر کرم کا مستحق بن گیا، اتنا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گود میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی گود میں چلا گیا۔ تو یہ صلاحیتیں کھل جائیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہ جب انسان کی یہ صلاحیتیں کھل جاتی ہیں تو پھر انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اور تزکیے کے معیار، مقدار، اس کے رنگ اور اس کے درجات میں فرق ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا تزکیہ وہ میں نے چند قصص سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، اس کا بہت اعلیٰ ہے، بہت بڑی درجات ہیں اس کی۔ پھر صحابہ کرام کی تزکیہ کا ایک حال تھا۔ یا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ دنیا میں ایثار لوگ کانے میں کرتے ہیں، کانے میں لوگ ایثار کرتے ہیں، تم زیادہ بوٹی کھاؤ، میں زیادہ بوٹی کھاؤں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود پیاسا ہوتا ہے، دوسری کو پانی پلائے گا، یہ ایثار، اس کو کہتے ہیں ایثار، یعنی اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ خود تکا ہوا ہے، نہیں میں ٹھیک ٹھاک ہوں، دوسری کو آرام پہنچاتا ہے، یہ ایثار ہے۔ کیا ہے؟ ایثار ہے۔ ایک گلاس پانی ہے، خود پیاسا ہے، دوسری کو دے دیتا ہے۔ یہ واقعات آپ سنتے ہیں، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ صحابہ کرام میں تو یہ صحابہ کرام اپنی عزت کی میں بھی ایثار کرتے تھے۔ لوگ جاہ میں ایسے نہیں کرتے، دوسری کو آگے کریں گے، لیکن عزت میں نہیں چاہتی کہ مجھ سے کوئی اور بڑھ جائے۔ یہ ہوتا ہے۔ تھوڑا دیکھو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے ایک احتسابی جماعت تھی، وہ اندر اندر کام کرتی تھی۔ ہمارے اندر یہ چیزیں مفقود ہو گئی ہیں، صحابہ کرام کے اندر یہ چیزیں بڑے پیمانے پر موجود تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض، اس کے کیا طریقہ تھا، اس نے بتایا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے صاف صاف بتایا ہے۔ اب موقع نہیں ہے کہ اتنی تفصیل سے میں وہ بات کر سکوں آپ کے سامنے۔ تو وہ آ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے پاس، احتسابی جماعت کے چند لوگ آ گئے کہ فلان جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمر اور بکر سے، صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل ہے، اس کی حکومت اس سے اچھی ہے۔ اس وقت تو مختلف قسم کے بگاڑ آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے ہاتھوں سے اس کو ہموار کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس راستوں پر چلے۔ کون چلے؟ یہ بات کے لوگ۔
انتشار آیا تھا، اس نے انتشار کو دفع کر دیا، ختم کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو بلاؤ، ان کو بلا لیا۔ ہم ہوتے، بہت اچھا بزرگ ہوتا، اللہ والا ہوتا، چپ کسی چند دروغ کی بزرگی کو بھی دسی کڑی جھوٹ موٹ کی کچھ دمکی کر کے، لیکن بعد میں کچھ پیسے بھی دیتے کہ کمال کے لوگ ہیں، میری ساتھ اس کی توحیدی مطلب بڑا مضبوط ہے ماشاء اللہ۔ بزرگ بھی ہوگا پھر اس طرح کرتے۔ اس کو یہ پسند نہیں تھی کہ مجھے کوئی کسی صحابی پر ترجیح دے۔ سمجھ آئی بات؟ چھما غٹ وگانی نور وڑو وگانی دات، یہ اثار کوئی نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کہ اے پوری لوگوں کے سامنے، اے قوم کے شریر لوگوں، اے قوم کے مفسد لوگوں، اے صاف دلوں میں فساد ڈالنے والوں، بار بار کہتا تھا حضرت ہم نے کیا کیا ہے تم مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ترجیح دیتے ہو؟ اللہ تعالی کی قسم، اللہ تعالی کی قسم کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے تو اس جنت میں پہنچ جاؤں کہ جہاں سے مجھے صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی محل نظر آئے۔ اس کی وہ فضیلت ہے۔ جب انسان کے اندر اس کے تزکیہ ہو جاتا ہے تو صحابہ کرام کا تزکیہ اتنا اونچا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی نصیب فرمائے، لیکن اس وقت حد تک اللہ تعالیٰ پہچان میں اللہ تعالیٰ کی فضل تو ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کی نظر کو کس کی نظر ماری گئی، اس پر کس کی نظر آئی تھی، کس کی نظر، کس کی سینے سے فیضیاب ہوئی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں نے اس کو دیکھا تھا، ان کی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اس کے اعمال کو دیکھے تھے، اس کے افعال کو دیکھے تھے، اس کے ساتھ رہے تھے۔ کہیں ان کا وہ تزکیہ کہیں بعد والوں کا، اس لیے کہتے ہیں کہ اولیاء اس کی درجات کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جب اس تزکیہ ہو جاتے ہیں، تزکیہ ہو جاتا ہے آدمی کا، تو اس کے بعد اس کے سارے یہ تکبر، غرور، نفسانیت، اب ہم ایک دیکھ چولہے پکاتے ہیں، ایک دن کھانا۔ اب جو انتخابات آنے والے ہیں، سنا ہے کہ پھر آتے ہیں، آنے والے ہیں، یہ بلدیاتی ہے کیا ہے؟ ہر آدمی اب دیکھو ممبر دیکھو، وہ جو ممبر بننے کی خواہش رکھتا ہے وہ جنازے میں بھی شریک ہوگا، آتا ہے نہیں آتا؟ جنازوں کی بھی شریک ہوئی، دعاؤں میں بھی شریک ہوگا، مردہ ہو جائے گی وہاں بھی جائے گا، کوئی خیر کے کام اس سے دل سے کیا وہ ہاتھ سے نہیں ٹوٹی۔ پھر جب بڑے بڑے انتخابات ہیں تو پھر بڑے بڑے دیگ بھی پکتے ہیں، اور دیگوں کی تصویر بھی نکالتے ہیں، کتنا ختم تھا یہ دیکھو۔ جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو یہ ریاکاریاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ نمائشیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے اندر ان کے اندر نمائش ہوتی ہی نہیں ہے، وہ نمائشی پھول نہیں ہوتے، وہ سچی پھول ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے تعلق بن جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ پہلے جو میں نے بتایا تھا کہ انسانیت کی کیا ہے وہ کھل جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنی تزکیہ کیا۔ اب کیا ہوگا؟ اس کی دل میں دنیا کی ذکر نہیں ہوگا، دنیا کی یادیں نہیں ہوں گی کہ فلان چیز میری ہوگی، فلان چیز میرا رب میرا ہو، بس سب دنیا چلی جائے لیکن مجھ سے اللہ رب العالمین کی رسی نہ چھوٹ جائے۔
پھر اس کے اندر یہ وذکر اسم ربی کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کو یاد کرتا ہے. حضرت نے تفصیل سے بات کی اس پہ. اس کا دل اپنے رب کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ کے سامنے گر جاتا ہے فَسْوَلَّهُ، تو ایسا نہیں گرتا ہمارے طرح کہ تمام حساب کتاب کر کے نماز کے اندر پھر گرتے ہیں، پھر جب گرتے ہیں پھر سجدے میں بھی حساب کتاب کرتے ہیں. نہیں، وہ خدا کے قدموں میں گر جاتا ہے کہ میں بھی تیرا، میرا مال بھی تیرا، تیرا مال ہے، تو نے مجھے دیا ہے، میری جان بھی تیری. تمہارے حکم کے سامنے میں جھکا ہوا ہوں، جو تم کہتے ہو وہ میں مانتا ہوں. اس کی نماز بھی عجیب ہوتی ہے. کسی کی عظمت اگر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے. اصل عظمت کس کی ہوتی ہے؟ سبحان ربی العظیم. کسی کو اگر اونچا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اونچا سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اونچا ہے، متقی ہے. یہ نماز پھر اس طرح یہ اس کی زندگی بن جاتی ہے، تو پھر اس کو یہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. یہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ چکے تھے، اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ چکے. صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کا رنگ لیا ہے. اللہ تعالیٰ کا رنگ سرخ سفید نہیں ہے، یہ اخلاقی رنگ ہے، یہ ایمانی رنگ ہے، یہ ایمانی صفات ہے. یہ کہاں سے ملا؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ تعالیٰ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟ جس پر اللہ تعالیٰ کی دین کا رنگ چڑھ جائے، اللہ تعالیٰ کے وہ جو پسندیدہ اخلاق کا رنگ چڑھ جائے، پھر قوم یہ کہتی ہے کہ اس پر اعتماد کرتی ہیں کہ انشاءاللہ اس کا اگر پیسہ دوں گا تو ضائع نہیں ہو جائے گا. میں بہت وہ یہاں تو خیر آپ کو پتہ ہے میں سامنے تعریف بھی نہیں کرتا الحمدللہ کبھی، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس پر اس کو جگہ بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، جس پر کیا ہوتا ہے اس کا اعتماد ہوتا ہے کہ میرا پیسہ خراب نہیں جائے گا، میری زمین خراب نہیں جائے گی، غلط جگہ بھی نہیں جائے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر قوم ملک وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آدمی اس کو ہم یہ آ جائے، ہم اس کو تسلیم ہو جائیں تو ہمارا عزت محفوظ ہوگا، ہماری مال محفوظ ہوگی، ہماری جان محفوظ ہوگی، ہماری عزتیں محفوظ ہوں گی. کیا آپ لوگ اب اس ماحول میں تم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو؟ اپنی مالوں کو محفوظ سمجھتے ہو؟ حتیٰ کہ جو ڈاکٹر ہے جو آپ کی ویکسین لگاتے ہیں اس سے آپ مطمئن ہو؟ کیا آپ اپنی حکومتوں سے مطمئن ہو؟ یہ نہیں، جہاں بھی جاؤ. وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر یہ صفات نہیں ہے. ڈاکٹر آپ کو اس وقت آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ اس کا کیا، اس کا گردے میں کچھ گڑبڑ ہے، پہلے سے 100 ٹیسٹ کرا کر پیسے آپ کو چین کر اس کے بعد کیا کر دے گا، اور وہی بات کرے گا جو تمہارے لیے مفید ہو یا نقصان ہو. کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بس جانے والا ہے، یہ جانے والا ہے، کہتے نہیں ضرور آپریشن کرو، ضرور آپریشن کراتا ہے، پھر کہتے بس خدا کی مرضی. تم کو پتا تھا کہ کیا ہے اس میں اندر کچھ نہیں ہے، لیکن آپ یہ کیوں کیا ڈاکٹر سے اعتماد اٹھ رہا ہے. اللہ ماشاء اللہ جو اس پر تمہارا اعتماد ہوتا ہے، ہم وہاں پھر لوگ جاتے ہیں کہ وہ آدمی اچھا ہے، دیندار ہے، امانت دار ہے، یہ کام کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہاری ملک تم کو ملک اس وقت سپورٹ کرے گا کہ تمہارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں. اگر یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا نہیں ہے تو تم اور دوسرا برابر ہے. جب دوسری برابر ہو تو ٹھیک ہے، جب دونوں برابر ہیں، سب برابر ہے، نیچی بھی برابر ہے، اوپر بھی برابر ہے، ساری کیا ہے
ایک قسم کے لوگ ہیں تو اس کو ایک کو ہٹائیں دوسری کو کیوں لائے؟ تو اس وقت ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا متبادل تو ہو. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا رنگ لیا ہے. اس رنگ نے کیا کہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ. پٹھے پرانے کپڑے کوئی شاید میرے طرح لباس اس نے کسی نے نہیں پہنا ہوگا، وہاں بادشاہ نے بھی نہیں پہنا ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی کپڑوں میں بھی کیا تھے؟ پیوند تھے. جو ہمارے محل ہے، گھر ہے، اس کی گھر ان گھروں سے ہمارے گھر اچھے ہیں، ان کی بادشاہوں کے گھروں سے ہمارے گھر اچھے ہیں. لیکن پوری دنیا اس کے سامنے جھکی ہوئی تھی. وہ کس چیز نے؟ کہ جب انسان کے اندر انسان ہوتا ہے، دیکھو دنیا اس کے سامنے جھکی ہوتی ہے. جب صفات آ جاتی ہے تو دل اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. یاد رکھیں، یہ ہو سکتا ہے کہ سچ کو کوئی ٹکرائے. انبیاء علیہ السلام نے سچ پیش کیا، بہت سے نے ٹکرایا، لیکن یاد رکھیں ہمیشہ سچ کے سامنے باطل دبتا رہتا ہے. اگرچہ مقابلہ بھی کرتے ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن ہوا دب ہے کہ ایک آدمی آیا مجھ سے نکال دے. فرعون کہتا تھا کہ موسیٰ اس لیے آیا کہ ہم قوم سے نکال دیں. وہ ایک آدمی ہے. سچ کو ٹکرا سکتا ہے کوئی، لیکن سچ کو دبا نہیں سکتا. وہ سچ کے سامنے خود دبے ہو رہتے ہیں. تو سچے رہو. تو وہ کیا کہنے لگے؟ یہ کہاں سے کھل گئی ہماری صلاحیتیں؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. ہم اسی کی بندگی کرنے والے تھے. اسی بندگی کے لیے یہ دارالایمان بنی ہے. یاد رکھیں، یہ دارالایمان جو تمہارے سامنے نظر آ رہا ہے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. مساجد ہے الحمدللہ، اور خانقاہیں ہیں الحمدللہ، لیکن یہ خاص مقصد کے لیے، ایک مقصد کے لیے بنایا گیا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کریں. اور بندگی اس وقت ہوتی ہے جب کسی کا معرفت کھل جاتا ہے، پہچان جاتا ہے. آپ نے مال کی قیمت کو پہچان لیا، اس کے سامنے جھکے رہتے ہو نہیں رہتے. آپ نے ملکوں کی طاقت کو تسلیم کیا، اس کے سامنے سر جھکائی ہوئی ہے نہیں سر جھکائی ہوئی، تو اس کو پہچانتے ہو کہ خود کیا بڑی چیز ہے. جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی کر سکتا ہے. اور پھر بندگی جھوٹی نہیں ہوتی کہ آدھا کریں آدھا نہ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ انتخابات کا موقع آتا ہے جہاں یہ جو خفا نہ ہو جاؤ اگر یہ بیٹھے ہو، کیونکہ مجھے سیدھی بات سے اور بات مجھے اچھی نہیں لگتی. یہ جو اونٹوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ممبران صاحبان، یہ جب سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں مشکل ہے، یہ نہیں جیت سکتا، تو سارے کیا کرتے ہیں؟ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. یہ کیوں جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی معرفت ہے، کس کی؟ کرسی کی. اس کی محبت ہے اس کے ساتھ. تو وہ پوری ہمیشہ اس حکومت کی تعریف کرے گی، لیکن جب ہی سمجھ جائے کہ اب کا پلٹ رہا ہے تو دوسری طرف کیا کریں گے؟ جائیں گے. تو ہم بھی اس وقت تک اگر وہی چیزوں کو اپنائیں جو ہماری مفادات کے خلاف نہ ہو، اس کو تو اپنائے رکھیں اس دین کو، اور اس دین کو چھوڑیں جو ہمارے مفادات کے مطابق ہو. تو یہ خدا کی بندگی ہے یا خالص بندگی ہے یا مخلوق کی بندگی ہے؟ مجھے بتاؤ. اب یہ خواہشات کی بندگی ہے. خواہشات یہاں تو اس طرف ہے
تو اس طرف جاؤ، اگر خواہشات اس طرف ہے تو اس طرف جاؤ. تو آپ بندگی کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان خالص بندگی اس کو کہتے ہیں کہ ہر حال میں تم رب العالمین کی بندے رہو. اور یہ اسلام ہے. کیا ہے یہ؟ اسلام میں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ پہلی معرفت ہو. معرفت کہاں سے آ جائیں گی؟ تزکیہ سے آ جائیں گی. تو اسی لیے اس تحریک ایمان و تقوی کا پہلا اصول یہ ہے، پہلا اصول کہ اپنے آپ کی تزکیہ کرو، اصلاح کرو، اور ساتھ اپنے بچوں کی، بھائیوں کی جتنا ہو سکے، اور اس کی آس پاس کی اصلاح کریں. پھر جو ٹکرائیں، پھر نوح علیہ السلام کی بیٹوں نے بھی کیا کہ بیٹی نہیں کیا، وہ کیا ٹکرا دیا. لیکن اس کو کہا جائے کہ تو اس کا اہل سے لیس من اہلک، یہ تمہارا اہل میں سے نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی اپنی جان ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. پھر اس دائرے کو وسیع کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرو. اس اصلاح جب ہم ہمیشہ مسلمانوں کا جب زوال آیا، پہلی امتوں کا زوال آیا، وہ اس لیے آیا کہ اس کے اندر جو اصلاحی ترتیبات تھی وہ کمزور ہو گئی. جب اصلاحی تزکیہ کمزور ہو گیا تو پھر بخی بخی ہو گئے. فخلف من بعدهم خلف اتبعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. پھر اس کے بعد ایسے خلف جانشین پیدا ہو گئے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا، ان نماز کی روح کو ضائع کیا، خشوع کو ضائع کیا. جب اللہ سے اللہ کا تعلق ضائع ہو گیا تو اللہ انسان کو خواہشات سے منع کرنے والی واحد چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے. جب وہ نہیں رہا تو کیا ہو گئے؟ تو پھر ہر کسی کی دنیا الگ تھی، پھر بکھرے بکھرے ہو گئے. ایک طرف تو یہ ہے، الحمدللہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. دوسری بات، پوری دین پر عمل کریں، پوری دین کا نقشہ سامنے رکھیں. یہ نہیں کہ خواہشات کی دین پر چلتے ہیں. پورا اللہ تعالیٰ کی دین کے سامنے رکھ کر چلیں. آپ کے سامنے کتنے ہمارے ساتھ الحمدللہ بہت اچھی چہرے ہیں. اللہ پاک آپ کو اور بھی مبارک کریں. اور میرے حد نگاہ تک وہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ طرف جو ہے وہ تو مجھے نظر سے غائب ہے. لیکن میں خاص کر پښتنو ته وایم چې موږ د خپل خویانو ته تصویر کوو کہ پلار عمر سے رشتہ ہے. جب ہمارا باپ وفات ہو جاتا ہے تو ہم اپنی بہنوں کو حصہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ ہم جز ہے دین کا. تلک حدود اللہ، یہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے. کیا ہم نے دیا ہے؟ بلکہ اپنی بہن کو فروخت کرتے ہیں کہ تو خپل خور میں دیوا خور میں تو بازار کی ودوا کو موت بچ سکا ہے اس گویا مہر میں دے دیا. کیا تو ہم کہتے ہیں کہ پورا دین اپنی مفادات کو نہ دیکھیں، رب العالمین کی مرضیات کو دیکھیں، پوری دین پر چلیں. اس میں شاید آپ کا اختلاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پوری کی پوری اور سب کے سب ایک اللہ کی دین میں، پوری دین میں داخل ہو جاؤ. کسی ایک ہی دین کے شعبے میں، زندگی کی معاملات میں لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرو، اس کی قدموں پر مت چلو، وہ تمہارا دشمن ہے. دوسرا ترتیب ہماری یہ ہے، یہ ہماری اصولی بات ہے. جس پر نہیں چلتا ہے وہ ہمارا ساتھی نہیں ہے، خواہ 100 دعوے کرے. تیسری چیز، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ تعالیٰ کے رسی کو مضبوط باندھو. ہمیشہ
یاد رکھیں اتفاق و اتحاد اصولی بنیادوں پر ہوتا ہے، رائے کی بنیاد پر، اختلافی مسائل پر یہ اس پر اتفاق ہو نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں سینکڑوں مسائل میں، 20 مسائل میں اختلاف رہا تھا، لیکن رائے کا اختلاف تھا، لیکن جب اس پر انہیں ٹکڑے نہیں بنے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تم تو ٹکڑی مت کیجئے، پوٹ مت ڈالو۔ سماعی موتا کی اپنی ایک پارٹی ہے، سماعی موتا ماننے والے کی اپنی پارٹی ہے، منکرین کی اپنی ایک پارٹی ہے، ہاتھ یہاں رکھنے والے اپنی ایک پارٹی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں، لیکن اپنی درس حد تک ہے، یہ تمہاری ممبر اور محراب کی بات ہی نہیں ہے کہ لوگوں میں انتشار پیدا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو ٹکڑے ہو گئے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ جب اس کے پاس کھلے احکام آئے تھے، ان کو چھوڑ کر کیا اس نے اختلاف کیا۔ اس کے لیے عذاب عظیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں۔ تو آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہر طرف سے مسلمانوں کے عقائد پر یلغار ہے، جو واقعی عقائد ہے، ختم نبوت ہے، اور کوئی انکار حدیث کر رہا ہے، اور مختلف قسم کے لوگ ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکی بنائے جا رہے ہیں، مختلف یلغار ہے، اور ہماری سرحدوں پر یلغار ہے۔ تو اس وقت اور بھی ہمیں زیادہ جڑنا چاہیے، نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، اپنی اختلافی مسائل میں اپنا وقت کو ضائع کریں۔ ہمارے پاس کوئی وقت ہے ہی نہیں، ہماری تحقیقات سارے 5 مسائل پر یا 6 مسائل کی ارد گرد چکر لگاتے ہیں، باقی گویا دین ہے ہی نہیں، یہ 4-5 مسائل ہیں۔ اس دن میں ایک مسئلے میں پھنس گیا، استوا کے مسئلے میں، ابھی تک پھنسا ہوں۔ یہ ان کو پتا ہے 3 ماہ ہو گئے، تقریباً 500 کتابیں میرے سامنے سے کچھ اس کے نام آئے، کچھ اس کو پڑھ لیا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اتنا وقت ان نے اس پہ لگایا ہے، اگر اتنا وقت وہ کسی اور کام پر لگا تو کتنا کام ہوتا۔ سادہ سا مسئلہ ہے، اس پر کفر اور شرک کی فتووں کو دیکھا پہلوں کے، تو بڑا میں حیران ہی رہ گیا۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اختلافی مسائل، ہماری اختلاف کی وجوہات کیا ہے، یا پٹھان وہ پنجابی ہے، یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے۔ اگر یہ پٹھان علیحدہ ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا، امن آ جائے گا۔ یہ عرب ہے یا عجم ہے، اگر عرب علیحدہ ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، امن آ گیا، تو امن آ گیا۔ دوسری مسائل ہمارے یہ ہے کہ فروعی مسائل ہے، اس پر ہم ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ تیسرا مسئلہ دینی کاموں کے اندر آیا ہے، دینی کاموں کے اندر کوئی تبلیغ میں جا رہا ہے، بہت اچھا کام ہے، تبلیغ ہمارا کام ہے۔ اگر مدرسے والے پڑھتے ہیں، اس پڑھنے کی چیزوں کو وہ دنیا میں پھیلاتے ہیں، تو کس کا کام کر رہے ہیں؟ یہ بتاؤ بھائی، ہمارا کام کر رہے ہیں۔ لیکن مدرسے جو فیکٹریاں ہیں، جو لوگوں کو بناتے ہیں، جو تم کو بتاتے ہیں کہ فیکٹریاں جب بند ہو جائیں گی تو تم تو بم پھینکتے ہو۔ ایک بار عمر پورا بیان میں کہتے تھے، کسی بیان میں مدرسوں کی تحقیر ہو گئی، تو صبح کے وقت وہ ہدایات بیان کرتے تھے، تو اس نے کہا کہ او دیکھو، بڑی زبردست باتیں کرتا تھا، یہ مدارس بم ساز ادارے ہیں اور ہم اس میں کی بموں کو پھینکنے والے ہیں۔ وہ ہمارے ہیں۔ یہ مجاہدین جو اب تک
پہلے روس سے لڑتے تھے، پھر امریکہ سے لڑ رہے تھے. یہ کس کا کام کر رہے ہیں؟ یہ ہماری رب کا کام کر رہے ہیں. اگر تم رب کو اپنا رب سمجھتے ہو تو کسی کام کی جو دینی کام صحیح طریقے سے کرتا ہو تو اس کی مخالفت نہ کرو. البتہ اگر اس کے اندر کوئی خطا ہو تو اس کی بڑوں کو کہو کہ یہ خطا نہ کرے. یہ صوفیاء ہے آج جہاں جب دین جو نظر آ رہا ہے، یہ اس صوفیاؤں کی برکت ہے. پہلے زمانے میں اس طرح منظم طریقے سے تبلیغ نہیں ہو رہی تھی. تو یہ سارے ہمارے اپنے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ مجاہدین کہیں کہ تبلیغ کچھ نہیں ہے، تبلیغ یہ ہے، مجاہدین کچھ نہیں ہے، مدرسے والے کہتے ہیں کہ سارے کچھ نہیں ہے، تو کیا ہم اپنے رب کو خوش کرنے والے ہوں گے یا ناراض کرنے والے ہوں گے؟ تو ان ساری چیزوں پر مفصل طریقے سے کربوغا شریف میں ذہن بنایا جاتا ہے، اور خانقاہوں میں اس کی ترغیب دی جاتی ہے. ہمارے جو دارالایمان ہے اسی میں. تو آپ حضرات کی بھی درخواست ہے، ہم ایک چلے مانگنے کے لیے آئے ہیں، خیرات مانگنے. ہر کوئی جب کوئی بات کرتا ہے مدرسہ ہوتے ہے تو چندہ مانگتا ہے. تبلیغ والے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک چلہ لگاؤ، ان ساتھ لگاؤ، ہمارا کام ہے. مجاہد آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ تلوار لے کر چلو، وہ ہمارا کام ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہاں چل لگاؤ کہ تمام کاموں میں جتنے لوگ چل رہے ہیں وہ مفید ترین آدمی بن جائے. جتنے لوگ چل رہے ہیں فوجی آ جائیں، وہ فوج کا بہترین آدمی ہوگا. دیکھیں گے پولیس میں آ جائیں، پولیس والے آ جائیں، پولیس میں وہ کیا ہوگا؟ بہترین شخصیت ہوگا. اور ہماری دینی جماعتوں سیاسی جماعتیں جو بھی ہو، اس کے لوگ آ جائیں تو اس کو سچے کرے لوگ مل جائیں گے. یہ نہیں کہ سچا کرا نہ ہو، وہ جھوٹا تم اس کو کہو کہ سچا کرا ہے. واقعی سچے کرے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ان کو مل جائیں گے. تو اچھا ہے نہیں اچھا. تو ہم نہیں کہتے کہ تم جماعتوں کو چھوڑ دو، جمعیتوں کو چھوڑ دو یا باتوں کو چھوڑ. ہم کہتے ہیں کہ وہاں چر لگاؤ تاکہ اپنی جماعتوں کی، اپنی محلات کی، اپنی قوموں کی، اپنی محلوں کی اور اپنی اداروں کی بہترین شخصیات بن جاؤ. اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن کوئی تیار بھی ہے؟ نہیں تیار ہے ایک چلے کے لیے؟ ماشاء اللہ بارک. بہت سی ایسا تو نہیں کہ پہلے ان لوگوں کے وقت لگایا ہو تو وہی لوگ ہوں، کیونکہ وہ تو ایک بار مطلب چک چکے ہیں. جن نہیں چکے وہ بولے وہ جہاں آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو مبارک فرمائے. اس جگہ کو اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنی یاد سے رب العالمین آباد رکھے. رب العالمین جل جلالہ حضرت کے محمد صالح صاحب، مولانا صالح صاحب کی عمر کی برکت نصیب فرمائے. اس کا سایہ دیر قائم رکھیں تاکہ جگہ آباد ہو. وہ اللہ جو تعاون کر رہے ہیں اس سے بڑا خوش ہوں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کے اخلاص کی ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ ہمیں بھی اتنا اخلاص ہو جائیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.